सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, जगमग तारे। जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी प्यारी बच्चियों बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी ही मालूमाती कहानी है। इंशाल्लाह कहानी भी सुनेंगे, प्यारी प्यारी बच्चियों से दिलचस्प सवालात होंगे, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होंगे, अच्छी बातें होंगी, दुआ का सेगमेंट होगा। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहिए, हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम तारुफ लेते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सी प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? फातिमा कासिम। फातिमा कासिम, माशाल्लाह। फातिमा बाजी भी हमारे साथ हैं जी, मरहबा कहते हैं फातिमा बाजी आपको। आपका नाम क्या है? सफ़ा सईद। सफ़ा सईद, माशाल्लाह जी। सफ़ा बाजी भी हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं। आज सफ़ा बाजी हमारे साथ फर्स्ट टाइम आई हैं, क्या बात है जी सफ़ा बाजी की। चलिए जी हम टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? हुरैन जावेद। हुरैन जावेद, माशाल्लाह जी। हुरैन बाजी भी हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं हुरैन बाजी आपको। आपका नाम क्या है? मिशकात फातिमा। मिशकात फातिमा, माशाल्लाह जी। प्यारी प्यारी बच्चियों का तारुफ सुना, प्यारी प्यारी बच्चियों ने अपना अपना तारुफ करवाया। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि जो एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें हासिल फरमाता है। तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारी बच्चियों, तो हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? अरे वाह भाई, सबको याद है जी। हमारा पहला सेगमेंट है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो कहानी सुनेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। और प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कहानी में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी सुनेंगे। कहानी में क्या था, तो हम कहानी सुनेंगे तो हमें पता चलेगा ये कहानी कौन सी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी इस कहानी में सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बगदाद शरीफ में एक बिजनेसमैन रहता था और उसका कारोबार भी बहुत बड़ा था। प्यारी बच्चियों, होता यह है कि अचानक उसका कारोबार बंद हो जाता है। कारोबार उसका क्या होता है? बंद हो जाता है और उस पर लोगों का कर्ज भी चढ़ जाता है। यानी कारोबार भी बंद हो गया और लोगों का कर्ज भी उसके ऊपर चढ़ गया। प्यारी बच्चियों, उसके पास एक शख्स आया
جس نے اسے قرض دیا تھا اس نے آ کر کہا بھئی آپ کو میں نے 500 سونے کے سکے دیے تھے، اب ایسا کریں کہ آپ میرے 500 سونے کے سکے واپس کر دیجئے۔ اب وہ تو کاروبار بھی اس کا بند ہو چکا تھا، قرض بھی بہت زیادہ چڑھ چکا تھا۔ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ پیاری پیاری بچیوں، جس نے پیسے دیے تھے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ ایک بھلائی کی اور اب آپ مجھے میرے پیسے بھی واپس نہیں کر رہے۔ تو بزنس مین اس شخص سے کہتا ہے دیکھو میرے پر تو دوسرے لوگوں کا بھی قرض چڑھا ہوا ہے، میرے پاس ان کو بھی پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میرے پر اوروں کا بھی قرض ہے، ان کو بھی پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، تو جو پیسے لینے کے لیے آیا تھا اس شخص نے کہا کہ میں تو تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کورٹ میں لے کر جاؤں گا، جج صاحب کے سامنے لے کر جاؤں گا، اور جج کے سامنے بھی لے گیا۔ تو جج نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سے قرض لیا تھا؟ بزنس مین نے کہا کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا، اقرار کیا، کہا کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا، کہا لیکن ابھی اس وقت میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو دے دوں اور اس کا قرض اتار دوں۔ قرض تھا 500 سونے کے سکے۔ جی ہاں پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جج نے اس سے کہا کہ کوئی ایسا شخص لاؤ جو آپ کی ضمانت لے سکے ورنہ پھر آپ جیل جاؤ، یعنی جیل جانے کا کہہ دیا۔ کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی شخص لاؤ کہ جو آپ کی ضمانت دے اس بات کی کہ آپ قرض لوٹا دیں گے ورنہ پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بزنس مین تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ جو میری ضمانت اٹھا لے، میری ضمانت دے دے، لیکن پیاری بچیوں کوئی شخص بھی ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب قرض خواہ جج سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس شخص کو بزنس مین کو جیل میں ڈال دیں۔ بزنس مین نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے آج رات اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کی مہلت دے دیں، بس ایک رات کی مجھے مہلت دے دیں، تو میں کل خود حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس، پھر مجھے آپ جیل میں بھیج دیجئے گا جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر قرض خواہ نے ایک رات کا ضامن مانگا، کہا کہ اس ایک رات کا کہ کل آپ آ جائیں گے اس کی ضمانت کون دے گا؟ تو بزنس مین نے کہا کہ اس رات کے لیے میرے ضامن اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہے۔ قرض خواہ نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ضمانت کا کہہ دیا، اور یہ شخص بزنس مین اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن پیاری بچیوں اسے تو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے کل جب آنا ہے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا۔ بڑا پریشان تھا، اس پریشانی کے عالم میں وہ گھر آتا ہے۔ جب گھر آیا تو اس کی وائف نے دیکھا کہ بزنس مین جو ہیں ان کے شوہر جو ہیں آج بڑے پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ سارا کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آج ایک رات کی میں نے مہلت مانگی ہے اور اس کا بھی ضامن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جب جا کر مجھے آج ایک رات کی مہلت ملی ہے، کل مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ پیاری پیاری بچیوں اس بزنس مین کی جو وائف تھی بڑی سمجھدار اور بڑی خوش اخلاق تھیں۔ بزنس مین کی وائف نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس کے ضامن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کیوں کر پریشان ہو، یعنی وہ شخص کیوں پریشان ہو کہ جس کا ضامن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ضامن ہوں وہ کیوں پریشان ہوں گے؟ کہا کہ جیسے ہی بزنس مین نے یہ سنا کہ میرے ضامن تو نبی پاک علیہ السلام ہے، میں نے ان کو ضامن بنایا ہے، تو اس طرح بزنس مین کو بھی سکون مل گیا، بزنس مین کو بھی۔ اب بزنس مین نے ایک کام کیا پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا ایک عمل کیا تھا، بڑا پریشان کہ صبح جیل جانا ہے، قرض بھی ہے، کاروبار بھی ختم بند ہو چکا ہے۔ اس نے کام کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اتنا کرم ہوا؟ آئیے وہ سنتے ہیں کام کیا کیا۔ اس شخص نے کیا کیا کہ رات سونے سے پہلے وہ درود پاک پڑھنے لگ پڑا، درود پاک پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ اب جب وہ سویا تو خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔
اور پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے خواب میں بزنس مین سے فرمایا کہ صبح صبح تم بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں اللہ پاک کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 سونے کے سکے ادا کر دو، کیونکہ جج نے اس کے بدلے مجھے جیل جانے کا حکم دیا ہے، یعنی میرے بارے میں یہ جج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر میں 500 سونے کے سکے نہیں دوں گا تو مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ کہا کہ یہ بھی کر دو، اور کہا کہ مجھے آج کی رات کی جو مہلت ملی ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت سے آج کی رات باہر ہوں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ضامن بنایا ہے، جبھی مجھے ایک رات کی مہلت ملی ہے، تو لہٰذا میرا قرض یہ اتار دیا جائے۔ اور نشانی بھی بتا دی۔ نشانی کیا ہے؟ کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بزنس مین سے فرما رہے ہیں کہ تم بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے نشانی بھی بتانا کہ تم ہر رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہو۔ 1000 مرتبہ کیا بھیجتے ہو؟ درود پاک بھیجتے ہو۔ جی، لیکن پچھلی رات آپ شک میں پڑ گئے کہ تعداد جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں یہ تعداد پوری ہوئی ہے یا تعداد پوری نہیں ہوئی۔ کہا آپ شک میں پڑ گئے، حالانکہ وہ تعداد پوری ہو چکی تھی، یعنی آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ بڑا اطمینان میں ہو گیا، بڑا خوش ہوا اور صبح صبح نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ وزیر کے گھر پہنچتا ہے، اور جو وزیر صاحب تھے وہ دروازے پر کھڑے تھے اور کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ شخص بزنس مین سلام کرتا ہے، جو وزیر صاحب ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، یعنی بزنس مین جو تھا اس نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو وزیر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کس لیے بھیجا ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ اب بزنس مین نے کہا کہ اس لیے کہ آپ میرا قرض اتار دیں، 500 سونے کے سکے یہ ادا کر دیں۔ اب وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نشانی کیا ہے کہ آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو بزنس مین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن پچھلی رات آپ شک میں پڑ گئے کہ 1000 مرتبہ پورے ہوئے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری ہو چکی تھی۔ وزیر صاحب نے سنتے ہی اسے اپنے مکان میں بلایا، اندر بہترین جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ آپ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیجئے، یعنی پھر کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھر سے سنا دیجئے۔ وزیر صاحب سن کر بڑے خوش ہوئے اور اسے 500 سونے کے سکے دیے۔ کتنے سونے کے سکے دیے؟ 500۔ جی ہاں، 500 سونے کے سکے دیے اور کہا یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، یہ 500 سونے کے سکے آپ کے گھر والوں کے لیے۔ جی ہاں، گھر والوں کے لیے۔ اور پھر 500 سونے کے سکے اور دیے، کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، یہ 500 سونے کے سکے آپ کے بچوں کے لیے۔ اور پھر 500 سونے کے سکے دیے اور کہا یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اور پھر 500 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ یہ اس لیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ اس طرح ٹوٹل 2000 سونے کے سکے ہو گئے۔ اس شخص کے پاس لینے تو گیا تھا 500 سونے کے سکے، لیکن اسے کتنے مل گئے؟ 2000 سونے کے سکے۔ وہ بزنس مین انہیں لے کر بڑی خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب وہ گھر میں آتا ہے اور ان میں سے 500 سونے کے سکے کاؤنٹ کر کے الگ کرتا ہے اور ان کو لے کر پھر قرض خواہ کے گھر جاتا ہے، کہا کہ چلو اب جج صاحب کے پاس چلتے ہیں اور میں تمہیں جج صاحب کے سامنے تمہارا قرض اتار دیتا ہوں، تمہیں 500 سونے کے سکے لوٹا دیتا ہوں۔ جیسے ہی جج صاحب کے پاس وہ پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی جج صاحب کے پاس پہنچے تو جج صاحب نے ان کو دیکھا تو جج صاحب کھڑے ہو گئے
اور جج صاحب نے اس بزنس مین کو سلام کیا اور کہا کہ رات کو میرے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس بزنس مین کا قرض ادا کر دے اور اتنا ہی اپنے پاس سے دے دے۔ پھر قرض خواہ نے، یعنی جس نے قرض دیا ہوا تھا، آج جو مطالبہ کر رہا تھا کہ بھئی آپ میرے پیسے، بزنس مین سے جو کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنا قرض اس کو معاف کر دیا اور 500 سونے کے سکے تحفے میں بھی دے دیے۔ قرض بھی معاف کیا اور 500 سونے کے سکے تحفے میں بھی دے دیے، کیونکہ مجھے بھی وہ جو جس نے قرض لینا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیونکہ مجھے بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کو زیارت ہوئی اور مجھے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یہی حکم ارشاد فرمایا کہ تم اس کا قرض معاف بھی کر دو اور اسے اتنا ہی اپنے پاس سے دے دو۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر وہ بزنس مین بڑا خوشی خوشی گھر پلٹ کر آتا ہے اور 4000 سونے کے سکے اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی 4000 سونے کے سکے لے کر وہ اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہے۔ تھے قرض اس کے اوپر 500 تھا، وہ قرض بھی ختم ہوا، وزیر نے اسے 2000 دے دیے اور یوں جج نے بھی اس کو تحفہ دیا، قرض بھی اتارا۔ اچھا، پھر قرض خواہ نے بھی قرض بھی معاف کر دیا اور مزید اسے سونے کے سکے دے دیے، یوں 4000 سونے کے سکے لے کر وہ پلٹ کر آتا ہے۔ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنی پیاری یہ کہانی ہے، اور اس کہانی میں ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ جو امتی مشکل میں پھنس جائیں، مشکل میں پھنسے ہوئے اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کہ اس شخص نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھتے 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 سو گیا، پریشان تھا اور سو گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، پھر آقا علیہ السلام نے اس کی مشکل کو بھی حل فرما دیا، تو پتہ چلا درود پاک پڑھنے سے بڑی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل بھی حل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ جی پیاری بچی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे। چلیے جی، پیاری پیاری بچیوں سے ہوں گے اب دلچسپ سوالات اور ان کے پیارے پیارے جوابات۔ سب سے پہلے ہم ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ جی آپ یہ بتائیے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی یا آگ؟ مٹی۔ مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ جی، اچھا جواب دیا آپ نے۔ چلیے جی، ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز یا زکوٰۃ؟ نماز۔ نماز کا حساب ہوگا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچی نے صحیح جواب دیا۔ چلیے جی، آپ ٹیم اے، آپ یہ بتائیے، جنت البقیع قبرستان کس شہر میں ہے؟ جنت البقیع قبرستان ہے یہ کس شہر میں ہے؟ مدینہ پاک میں یا بغداد شریف میں؟ مدینہ پاک۔ جی ہاں، جنت البقیع قبرستان مدینہ پاک میں ہے۔ آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ جی آپ بتائیے ٹیم بی، اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ آنکھ یا کان؟ آنکھ عطا فرمائی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟
जी हाँ, आँख की। प्यारी प्यारी बच्चियों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाबात दिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे देखें हमें सीखने को मिलता है। प्यारी प्यारी बच्चियाँ माशाल्लाह आई, हमें इन्होंने जवाबात दिए। इल्म दीन का ज़रूर हमें शौक़ पैदा होना चाहिए, इल्म दीन हासिल करना चाहिए। तो ये था हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो जी प्यारी बच्चियों, हमारा अगला सेगमेंट है जी हाँ, अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी टीम ए, फातिमा बाजी, आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगी आज? हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बात प्यारी बच्ची ने बताई है। हमें नमाज पढ़नी चाहिए और 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। कितने वक्त की? 5 वक्त की। और इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छे बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और प्यारी प्यारी बच्चियां घर में नमाज पढ़ेंगी और प्यारे प्यारे बच्चे अपने सरपरस्त के साथ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे। माशाल्लाह जी, अच्छी बात बताई आपने। जी आप बताएंगी अच्छी बात कौन सी? अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। बड़ी प्यारी बात बताई माशाल्लाह। यकीनन अच्छे बच्चे अपनी मामा की, अपने पापा की बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको तंग नहीं करते, जिद नहीं करते। वो जिस चीज़ से मना कर देते हैं, अच्छे बच्चे अपनी मामा पापा की बात मानकर उस काम से रुक जाते हैं, उस काम से रुक जाते हैं। माशाल्लाह जी, अच्छी बात बताई। जी आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगे? हमें 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए। हमें 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, बल्कि यूं कहिए कि हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए। हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए। देखिए, हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, इसमें बैठना भी आ जाएगा, सुन्नत के मुताबिक बैठना आ जाएगा, फिर 3 उंगलियों से भी आ जाएगा, फिर भूख से कम भी आ जाएगा, फिर अव्वल आखिर दुआ का भी सिलसिला होगा, फिर हाथ भी हम धोएंगे। तो जो भी सुन्नत तरीका है, जब हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे तो हाथ खाने का वुज़ू भी हमें करना होगा, खाने का वुज़ू भी हम कर लेंगे, सुन्नत के मुताबिक बैठ भी जाएंगे, सुन्नत के मुताबिक 3 उंगलियों से हम खाना भी खाएंगे, चबा चबा कर भी खाएंगे। तो यूं कहना चाहिए कि हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। माशाल्लाह जी, अच्छी बात बताइए आपने। जी आप हमें क्या अच्छी बात बताएंगे? हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात बताई। हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। देखिए, नमाज अल्लाह पाक की इबादत, कुरान पाक की तिलावत अल्लाह पाक की इबादत, रोज़ा है ये अल्लाह पाक की इबादत है। तो इसलिए अल्लाह पाक की इबादत करते रहना चाहिए। माशाल्लाह, प्यारी प्यारी बच्चियों ने अपने एतबार से बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। चंद एक अच्छी बातें प्यारी प्यारी बच्चियों मैं भी आपको बताता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि इन अच्छी बातों को आप याद करें, इन अच्छी बातों को आप हाँ याद करें, याद रखें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश करेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, आप भी इन अच्छी अच्छी बातों को याद कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इन बातों को, अच्छी बातों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, बाज़ बच्चों की आदत होती है वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, वो जिस जगह में रहते हैं उस कमरे की भी सफाई का ख्याल नहीं रखते, वो अपने कपड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, वो अपने बदन की सफाई का ख्याल नहीं रखते। उनके दांत भी पीले पड़ जाते हैं, मैले हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, दांतों की सफाई नहीं करते, आंखों की सफाई नहीं करते, नाखूनों की सफाई नहीं करते, नाखूनों में भी मैल पड़ जाती है, फिर उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सफाई का ख्याल रखते हैं, वो अपने दांत हर रोज़ साफ़ करते हैं, मिसवाक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो अपनी आँखों को भी साफ़ करते हैं, अपने नेल्स इनका भी ख्याल रखते हैं, बढ़ने नहीं देते, इनको काटते हैं, इनमें मैल नहीं होने देते, अपने कपड़ों को भी वो साफ़ सुथरा रखते हैं। अच्छे बच्चे सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात, टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। खास बच्चों की आदत होती है ना, वो टेक लगा के फिर खाना खाते हैं, तो टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। और प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए।
اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. پیاری پیاری بچیوں, ہمیں کسی کو غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے. بعض بچوں کی عادت بڑا غصے سے دیکھتے ہیں, تو غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے, مسکرا کے دیکھنا چاہیے. کیوں فاطمہ باجی, کیسے دیکھنا چاہیے؟ مسکرا کے. آپ مسکراتی بھی ہیں؟ مسکراتی ہیں آپ؟ چلے تھوڑا سا مسکرائیں آپ. ماشاءاللہ فاطمہ جی مسکراتی ہیں, صفا باجی مسکراتی ہیں, سبحان اللہ. آپ بھی مسکراتی ہیں, چلیے مسکرائیے تھوڑا سا, آپ بھی مسکرائیے. مشکات باجی, تو سب بچیاں اور پیارے پیارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے, مسکرا کر ملنا چاہیے. یہ اچھی اچھی عادتیں, اچھی باتیں ہمیں لینی چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے اور اچھی عادتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.